حاضر ہوں۔ آج کی اس نشست کا پہلا خط ہے جسے رضوان احمد صاحب نے دبئی سے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ آخری رکعت میں مغرب کی آخری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت جو ادا کرے گا اس میں اس کو تشہد میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ تو جناب رضوان صاحب اور دیگر ناظرین کرام، مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت کی ہوتی ہے جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے، اور اس میں 2 تشہد ہے 3 رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر بھی تشہد ہے اور تیسری رکعت کے اندر بھی تشہد ہے۔ اب ایک انسان تیسری رکعت میں آتا ہے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے تو تیسری رکعت میں وہ تشہد کرے گا اور یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ پھر جب وہ قضا جو چھوٹ گئی ہے اس کو جب اتمام کرتا ہے، تکمیل کرتا ہے اپنی نماز کی، تو اس تکمیل میں اب جب پہلی رکعت پڑھتا ہے وہ اس کی دوسری ہے، تو پھر دوسری رکعت پڑھ کر کے، یعنی پہلی رکعت جو تکمیل کی ہے پہلی رکعت وہ اس کی دوسری ہو گئی ایک امام کے ساتھ، اور یہ ایک دوسری رکعت، پھر وہ بیٹھے گا تشہد کے لیے اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے بھی بیٹھے گا۔ تو اس طرح اس کے 3 تشہد ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ 3 تشہد کیسے ہو جائے گا، 3 رکعت میں 3 تشہد، یہ شریعت کا حکم ہے اور اسی طرح اس پر فٹ آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زیادتی فعل زیادتی ثواب کا بھی سبب بنتا ہے، جتنی زیادہ تحیات پڑھیں گے، الفاظ جو ادا کریں گے اتنی ہی اس میں اس کو ثواب ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہ بیٹھے گا دوسری یعنی تکمیل کے وقت جو اس کی پہلی رکعت اس میں بھی بیٹھے گا اور پھر آخری رکعت میں بھی بیٹھے گا، اس طرح 3 تشہد ہو جائیں گے۔ اور کبھی 4 بھی تشہد ہو جاتے ہیں، ایک انسان دوسری رکعت میں آخر میں آتا ہے تو 2 یہ، اور پھر اس کے بعد 2 تشہد اور ہوتے ہیں۔ یہی مغرب کی نماز میں کبھی رکعت تو 3 ہے لیکن تشہد 4 ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض علماء کے سیرت میں لکھا ہے کہ کسی نے اپنے شاگرد سے سوال کیا، کسی عالم نے، کسی امام نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ کوئی ایسی نماز بتاؤ کہ جس کے اندر تشہد کی تعداد اس کے رکعت کی تعداد سے بھی زیادہ ہو۔ تو وہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ میں بتاؤں گا، یہ ہے مغرب کی نماز، جبکہ انسان دوسری رکعت میں آئے رکوع کے بعد آیا دوسری رکعت میں، تو رکوع کے دوسری رکعت میں ایک تشہد، پھر تیسری رکعت میں ایک تشہد امام کے ساتھ، اور پھر جب وہ تکمیل کرتا ہے اپنی چھوٹی ہی نماز کی تو پھر وہ پہلی رکعت پڑھ کر کے پھر تشہد کرے گا کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اور پھر تیسری رکعت میں بیٹھے گا، اس کی تیسری رکعت ہوگی۔ اس طرح 4 تشہد ہو گئے اور نمازیں جبکہ 3 ہی رکعت کی ہیں، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھے گا۔ آتے ہیں ناظرین کرام اگلے سوال کی طرف۔ یہ ایک لطیفے کے طور پر میں نے ذکر کر دیا سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جسے لکھا خالد شہزاد صاحب نے شارجہ سے، خالد شہزاد گہمن صاحب نے لکھا ہے شارجہ سے۔ لکھتے ہیں، پہلے تو خالد صاحب کو میں تنبیہ یہ کر دوں کہ جناب اور دیگر ناظرین کرام کو اس موضوع پر پہلے بھی بول چکا ہوں یا بتا چکا ہوں کہ ہم اپنے یعنی خطوں میں یا اپنے کاموں میں جب کوئی چیز شروع کریں تو بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے، اور یہ 786 جو ہندسے ہیں یہ ہندسے بسم اللہ کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایجاد بہت یعنی غیر شرعی طریقہ ہے، بلکہ یہ اختیار کرنا غیر شرعی طریقہ، غیر دینی طریقہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ہمارے دین میں یا ہمارے اندر جس کا چلن ہو گیا۔ بسم اللہ کہنے میں اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے لفظ اللہ جو ہے بسم اللہ ہماری زبان پہ آتا ہے تو یہ ایک اجر و ثواب کا سبب بھی بنتا ہے اور برکت کا سبب بھی ہے۔ تو بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ لکھنا چاہیے، بسم اللہ بولنا چاہیے اپنے کاموں میں، نہ کہ 786 اور ہندسے لکھنے بیٹھ جائیں۔ بہرحال جناب خالد صاحب، آپ نے لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ٹیلی فون پر نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لکھتے ہیں پلیز ذرا تفصیل سے جواب دینا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو جناب خالد صاحب، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ ٹیلی فون جو ہے وہ اس زمانے میں تھا بھی نہیں جب قرآن نازل ہوا، اور نہ ہی اس زمانے میں تھا جب سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو بہرحال قرآن و سنت کی روشنی میں ٹیلی فون کا حکم یہ ثابت کرنا صریح نص سے یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جو عام حکم ہے قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فون پر اگر کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی عقد ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے جناب کہ اگر نکاح کے سارے شرائط موجود ہیں، یعنی آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے، لڑکی آپ کو پسند ہے
اور اسی لڑکی سے آپ کا ایجاب و قبول ہو رہا ہے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، بیچ میں کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی غلط آمیزش نہیں ہے کسی کی آواز کی یا کسی اور چیز کی، تو صرف ایجاب و قبول کے لیے ٹیلی فون پر وہاں سے کہا جاتا ہے، لڑکی کا سرپرست کہے یا لڑکی خود کہتی ہے کہ ہم آپ کو اپنی زوجیت میں دینا چاہتے ہیں، یا اپنی بیٹی کو، اپنی بڑی لڑکی کو، اپنی بہن کو اپنی آپ کی زوجیت میں دینا چاہتے ہیں، اس مہر کی بنیاد پر، اس صداق کی بنیاد پر، اور اس کے گواہ بھی موجود ہوں، سرپرست بھی ہو، اس کے ولی ہوں، سب کچھ نکاح کے جتنے شرائط ہیں سب موجود ہوں، صرف آپ دور بیٹھے ہیں اور آپ کو آواز پہنچائی جا رہی ہے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی قبول کر رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ بتایا، اس شرط کے ساتھ نکاح کے دیگر شرائط موجود ہوں اور اس کے اندر دھوکہ اور دھڑی کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ صرف ایجاب و قبول کے لیے آپ ٹیلی فون پر نکاح کر سکتے ہیں اور نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ آپ کسی کو وکیل بھی بنا دیں، کوئی جاتا ہے تو وکیل کے ذریعے بھی نکاح ہو جاتا ہے، آپ نہ بھی زبانی اپنے طور پر کہیں بلکہ کسی کو وکیل بنا کے بھیج دیں تو وہ بھی اس کی بنیاد پر سپرد کر دے اپنا معاملہ کسی کے، یا لڑکی اپنا معاملہ کسی کو سپرد کر دیتی ہے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا عقد ہے، یعنی ایک طرح کا معاملہ ہے، جیسے خرید و فروخت کا یا لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے لین دین کا۔ آپ لڑکی یا لڑکی کا وہ سرپرست ایک پیش کرتا ہے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتے، ایجاب و قبول کسی وسیلے سے بھی ہو جائے تو وہ جائز ہے، میری نظر میں ایسا نکاح درست ہے، کوئی حرج نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آتے ہیں اگلے خط کی طرف ناظرین کرام۔ اگلا خط ہے جسے لکھا ہے کسی خاتون نے، اور بڑا افسوسناک خط ہے، بہرحال نام لکھا بھی نہیں ہے، اشاریہ نے لکھا، سا اور میم شارجہ سے لکھتی ہیں، بہرحال خط کسی کا بھی ہو۔ آپ لکھتی ہیں کہ میں اور میرے اہل خانہ اس پروگرام کو بہت پابندی سے سنتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میری والدہ اور والد میں 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ پچھلے 12 سال سے ہماری زندگی بہت خوشگوار اور پرسکون گزر رہی تھی، لیکن لکھتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ 2 سال سے ہمارے والد بری صحبت میں پڑ گئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ ہمارے والد کسی طوائف سے شادی کر لی ہے۔ بہرحال لکھتے ہیں انہوں نے یہ راز، تقریباً یہ معاملہ راز میں رکھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے میری والدہ کو اس کا پتہ چل گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو نصیحت کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت خرید لی ہے اور ایک بے سہارا اور بیوہ کی مدد کی ہے، اور لکھتے ہیں کہ ہمارے والد کے جو بچے ہیں وہ بے حد پریشان ہیں، اور آپ لکھتی ہیں کہ میری والدہ روتی ہیں، کوئی مسنون دعا بتائیے جس سے میری والدہ کو تسکین ہو، اور لکھتے ہیں کہ میری والدہ بہت دیندار اور نیک ہے، حج بھی کیا ہے، اور لیکن لکھتی ہیں میرے والد صاحب نماز بھی نہیں ادا کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جنت خرید لی ہے۔ بہرحال اور آگے لکھتی ہیں کہ تمام حقوق جو ہمارے تھے سب بند کر دیے ہیں اور صرف اپنی نئی بیوی کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن اب ہم جب کچھ روپیہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم 20 سال سے تم لوگوں کو کھلا کھلا کر تھک چکے ہیں۔ بہرحال یہ ہے خط، اور بہت افسوسناک خط ہے ناظرین کرام، اور یہ صرف ایک گھر کی کہانی تو نہیں ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے گھر ہیں، بہت سارے ایسے کنبے ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کی مصیبتیں، آفتیں آئی ہوئی ہیں معاشرتی زندگی میں، کہیں بیوی کے اندر کوئی خامی، کہیں شوہر کے اندر کوئی خامی، کہیں اس کے اندر انحراف، کہیں اس کے اندر انحراف، اور یہ مسئلہ دراصل بڑا ہی قابل غور ہے، اور اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ایک مختصر سی تقریر یا مختصر سوال آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں رکھ دیں کہ ہمارے دین میں عصمت اور عفت کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ آج کل معاشرہ اس قدر ننگا ہو چکا ہے، بے حیائی، بے پردگی اور بہت سارے اس میں عوامل کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں عصمت اور عفت کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر جتنی اہمیت عقیدے کو ہے، جتنی اہمیت دین ارکان اسلام کو ہے، اس سے کم اہمیت عصمت اور عفت کو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر مسلمانوں کے عصمت و عفت کو کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، وہاں پر بہت سارے وسائل ذکر کیے ہیں، بہت ساری تعلیمات، تنبیہات، توجیہات ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں تک کہ نگاہ چونکہ ایک وسیلہ ہوتی ہے انسان کی کو برائی کی طرف کھینچنے کی،
یا اس کے دامن کو داغدار کرنے کی کا ایک وسیلہ ہے نگاہ بھی. اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے نگاہ کے بارے میں تعلیم دی. کہا قل للمؤمنین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. مومنوں سے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بہت اچھی طرح باخبر ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح فرمایا قل للمؤمنات، مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو یغضضن من ابصارہن ویحفظن من فروجہن، ان سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها وليضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن الی آخر الآیہ. قرآن کہتا ہے کہ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، جو زیب و زینت ہے ان کے جسم میں اس کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے. علماء کرام نے کہا اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں یا چہرے ہیں، یا کہا کہ جو زیورات ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں خود بخود، یا کپڑے ہیں جسم کے جو ملابس ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. بہرحال جو بھی اس کی تفسیر ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، کہہ دو کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پہ ڈال لیں، اپنے سینے پہ ڈال لیں، اور اپنے زینت کو صرف انہی لوگوں کے لیے ظاہر کریں جن کے لیے ظاہر کرنے کی اجازت ہے، یعنی محارم کے لیے، شوہر کے لیے، باپ کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، آخر تک جہاں تک ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں نہیں کر سکتے، وقت بہت مختصر ہے. اور دوسری جو یہ قرآن کریم نے مومنوں کی صفت میں ذکر کیا والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی لیے اتنی اہمیت ہے عصمت و عفت کی کہ ہمارے دین نے اس کی سخت سزا مقرر کی ہے. اگر کوئی انسان اپنے عصمت و عفت کو داغدار کرتا ہے اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، تاکہ معاشرہ بہت پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، ہر انسان اپنے عزت اور عصمت کی کو محفوظ سمجھے، ایسا معاشرہ ہو. اس لیے قرآن کریم میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. کہا اگر زانی مرد ہے، زانی عورت ہے، کسی سے زنا ہوا اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اس حد کے جاری کرنے میں تمہیں کوئی رحم کا جذبہ نہ پیدا ہو، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس موقع پر ایک جماعت کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کرے. تو یہ ہے عصمت و عفت کی اہمیت ہمارے دین میں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم نے اس پر ان لوگوں کو کہ جو لوگ بدچلن ہو جائیں ان سے بائیکاٹ، سماجی بائیکاٹ کرنے کا حکم بھی دیا ایک طرف، اور تاکہ کسی کو اس سے ہمت افزائی نہ ہو. ایک آدمی اپنی عصمت و عفت کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا کہ اس طرح بائیکاٹ ہونا چاہیے، معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو پھر اس کی دلجوئی نہ ہو، اس کی ہمت افزائی نہ ہو اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ نہ چلنا شروع کر دیں. قرآن کریم نے کہا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. کہا کہ کوئی پاک دامن انسان کسی بدچلن عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ زانی ہی ہوگا جو کسی زانیہ عورت سے نکاح کرے گا یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا. وہ زانیہ عورت ہی ہوگی جو کسی زانی مرد سے نکاح کرے گی یا زانیہ یا مشرک سے نکاح کرے گی. پاک دامن مومن، پاک دامن مسلمان ایسی جرات نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے سوچنا بھی نہیں چاہیے. وحرم ذلك على المؤمنین، یہ تو مومنوں پر حرام قرار دیا گیا صراحتاً. اور قرآن کریم نے یہ ساری آیتیں سورہ نور کی ہیں. ناظرین کرام سورہ نور کبھی آپ غور سے پڑھیں، خصوصاً بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ نور عورتوں کے لیے نازل کی گئی. اس میں عورتوں کے بہت سارے احکام پردے اور معاشرتی زندگی کے تعلق سے ہیں. اسی سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کی برات کا اظہار بھی کیا گیا، ان کے خلاف جو تہمت طرازی کی گئی تھی، اور بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں. آپ غور سے پڑھیں، تفسیر کسی تفسیر کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم نے انہی میں ذکر کیا پاک دامن اور عفت کی اہمیت کو ذکر کرتے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. قرآن کہتا ہے جو بری عورتیں، بدچلن عورتیں ہیں، وہ بدچلن مردوں کے لیے ہیں، اور جو بدچلن مرد ہیں وہ بدچلن عورتوں کے لیے ہیں. اور جو پاکیزہ پاک دامن ہیں، عفت و عصمت جن کی محفوظ ہے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں. یہ اس چیز کو قرآن کریم نے اس کو دہرایا اولئک مبرؤون، کہا یہ لوگ اس سے بری ہیں جو ان کے خلاف کہا جاتا ہے. تو یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات عفت و عصمت کے تعلق سے. اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک مسلمان اپنے عصمت و عفت کی پرواہ نہ کرے، نماز
کہے کہ میں نے جنت خرید لی ہے، نماز پڑھ کر کے سمجھتا ہے اور اس کی نگاہ پاک نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا دیندار ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں یہ بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پاک دامنی صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس پاک دامنی کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ ہر انسان، اب ایک انسان ہماری ذات سے محفوظ اور ہم دوسروں کو اپنی طرف سے محفوظ سمجھتے ہیں، تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و تربیت بھی دیکھیے، پاک دامنی کی کیسی تربیت دی۔ ایک نوجوان آتا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، مجھے ایک اجازت دے دیجیے، میرے اندر ایک کمزوری ہے، مجھے ایک اجازت دے دیجیے، وہ یہ ہے کہ میں یعنی زنا پر صبر نہیں کر سکتا، اس بد کرداری پہ صبر نہیں کر سکتا، مجھے اس کی اجازت دیجیے اور باقی میں سارا کام کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دین کی جو تعلیم ہے اور ہمارے دین کے اندر جو اس پاک دامنی کی جو اہمیت ہے، اس نوجوان کے سینے میں کیسے اتار دیا کہ اس کا دماغ ہی بدل گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم یہ سوال مجھ سے کرتے ہو تو میں تم سے بھی ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اتحب ذلک لامک، کہتے ہیں کیا تم یہ چیز اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان پھڑک گیا، آپ نے شہ رگ کی اس کو جھنجھوڑ دیا اور اس کے جذبات کو اتنا جھنجھوڑ دیا کہ فوراً اس کی سمجھ میں یہ قباحت آ گئی۔ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں اور صبر کر جاؤں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَ ذَلِكَ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز نہیں پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کیا اتحب ذلك لأختك اتحب ذلك لبنتك اتحب ذلك لعمتك، جتنے قریبی رشتے ہو سکتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، جتنے رشتے ہو سکتے ہیں سب کو گنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے دل کے اندر اس کی قباحت کو، بد چلنی اور بد کرداری کی قباحت کو اس کے دل کے اندر ایسے اتار دیا کہ اس کا سر نیچا ہو گیا، فوراً اس کا ہو گئی، کیونکہ کوئی بھی انسان جس کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی شخص بد کرداری کرے۔ تو یہی چیز، یہی جذبہ ہر انسان کے اندر دوسروں کے تئیں بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان سر نیچے کر کے بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اللہم حسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، واغفر ذنبہ، اور اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کبھی معاشرے میں سر اٹھا کے چلتا ہوا نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ اس کی نگاہ نیچی رہتی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ عصمت و عفت کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اثرات ہیں، اس کی کیا برکات ہیں معاشرے اور سوسائٹی پر۔ تو ناظرین کرام، بات بڑی لمبی ہو گئی، اور حالانکہ اس کا سوال یعنی اتنی لمبی بات کہنے کا میں عادی بھی نہیں تھا، یہ تو ایک تقریر تھی، بہرحال چونکہ مناسبت آ گئی اور بہت سارے لوگ، بہت سارے معاشرے میں بہت سارے گھر اس مصیبت، اس آفت میں مبتلا ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جو ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات، اس کی جو اہمیت ہے قرآن اور حدیث میں، اس کو بیان کر دوں، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس عفت اور عصمت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں اس کا چلن عام کریں اور عام لوگوں کو اس کی حفاظت کی تلقین کریں، اور جو لوگ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، آتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ اگلا خط ہے جسے لکھا ہے کسی صاحبہ نے، لکھتی ہیں کہ ایک سوال کا جواب مطلوب ہے، امید کی جلد از جلد دیں گے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی میں مسجد ہے، لکھتی کیا میں مسجد میں ہوتی ہوئی نماز کی جماعت کو پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں، خاص طور پر فجر کی نماز، لکھتے مغرب اور عشاء کی نماز، جمعے کی نماز، تراویح وغیرہ، کیونکہ نماز کی آواز ایک دم صاف نظر آتی ہے، یعنی مائکروفون کے ذریعے، ظاہر ہے مائکروفون کے ذریعے وہ آواز ان کے پاس آتی ہوگی، تو وہ چاہتی ہیں کہ اسی امام کی اقتداء میں اپنے گھر سے اقتداء کر لیں، کیا ایسا درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ثواب مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کا ہے، جو حکم ہے، وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ چیز جائز قرار دی جائے تو آج وسائل اتنے
عام ہو چکے ہیں اور اتنی ترقی کر چکی ہے دنیا جو ہے وسائل کے اندر، وسائل نشر و اشاعت کے اندر یا ابلاغ کے اندر، کہ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے امام حرم کی اقتدا کر سکتی ہیں۔ حرم کے اندر یعنی مکے اور مدینے میں جو نماز ہوتی ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کی بھی اقتدا کر سکتی ہیں، کیونکہ ریڈیو آن کیجئے ان کی آواز آئے گی، ٹیلی ویژن آن کیجئے وہاں پر نماز پڑھی، اگر نشر ہو رہی ہے تو آپ کے گھر میں دکھائی دے گی۔ تو کیا اب اس آواز کی بنیاد پر آپ کہیں کہ حرم کے امام کی میں اقتدا کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے جو حکم ہے وہ مسجد میں جانے کا، مسجد میں جا کر کے جتنے قریب مسجد سے متصل جو اس کی بنیاد، جو اس کی حد ہے، اس کے اندر جب داخل ہوں گے، اور اگر اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ وہ حد یا وہ تعداد مل سے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے، صفوں کا سلسلہ متصل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کے پڑھ سکتی ہیں نماز۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اتصال قائم ہو، صفوں کا تسلسل قائم ہو، اور اگر تسلسل قائم نہیں ہے تو صرف مائکروفون کی آواز پر میں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی طور پر کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی نماز، اپنی اقامت اور اپنی ذاتی اور انفرادی طور پر پڑھنی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین کرام، آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے اب میں یہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اپنے خط جب لکھیں تو مختصر لکھا کریں، کیونکہ بہت سارے ناظرین نے خط لکھے، بہت لمبے لمبے خط لکھے، کئی صفحات میں پوری روایات، پوری کہانی، قصے لکھ ڈالیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اس میں مقصد کی چیزیں نکالوں، اور اگر پڑھوں تو اس کے لیے پورا خط پڑھوں تو پورا خط، ایک پروگرام کا جو وقت ہوتا ہے وہ صرف خط پڑھنے میں چلا جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خط مختصر لکھا کریں، اور وہ سوالات لکھیں جن کے جوابات کم سے کم آئے ہوں، یا نئے سوالات لکھیں، یا جو کہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں، وہ سوالات کریں۔ اور شارجہ ٹیلی ویژن کا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، پوسٹ باکس نمبر 111، شارجہ ٹیلی ویژن UAE۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔